ویلکم بیک بھائی صاحب. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس آخری 8-10 منٹ ہے, بس پریسائزلی بتائیے آپ جو کہہ رہے تھے نیوکلیر کے حوالے سے. یہ میرا کنسرن ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے, ہسٹری بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر ایکیو خان, ظاہر ہے ان سے جو کچھ ہوا وہ اب ساری دنیا کے سامنے ہے, کوئی ٹھکی چھپی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے اگر کل کو امریکن سی آئی اے یا امریکن پینٹاگون یہ کہتی ہے کہ جی آپ ذرا ان کو تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بھیج دیں, ہم نے کچھ سوالات ان سے پوچھنے ہیں, تو یہ اٹ ول بی این ایکسپلوژن. یعنی پاکستانی قوم جس طرح سے پوزیسو ہے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں, جس طرح سے ہیرو ان کو بنایا ہوا ہے ایکیو خان, ڈائریکٹ ایکسس پہ اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض ہوگا, اعتراض مجھے بھی ہے اور ہوگا. اچھا, اس کے بعد جو بات پاکستان آرمی کے حوالے سے ہے کہ حکومت پاکستان یہ انشور کرے, یہ بات غلط نہیں ہے, مجھے اس کے کانٹینٹ پر اعتراض نہیں ہے. یہ تو ہماری حکومت کو ایک ریزولوشن پاس کرنی چاہیے نا پارلیمنٹ میں کہ فوج آئندہ کبھی جرت نہ کرے کہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم کو اپروٹ کرے یا مداخلت کرے کسی نوعیت کی. آئی ول آل بی فار دیٹ. سجتا ہے وہ. میں یہ کہتا ہوں امریکہ کو وہاں بیٹھ کے یہ ایک ایکٹ آف پرووکیشن جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بیکاز دس از ٹو ڈیوائڈ. یہ ایک لائن کھینچی جا رہی ہے, جو ہم کھینچیں تو ٹھیک ہے, باہر کا کھینچے گا تو اس میں انٹینشنز انوالو ہو جائیں گی. یہ تین میرے نزدیک بڑے میجر 3 ایریاز ہیں جو ایریا آف کنسرن. سیٹھی صاحب آپ نے سلیم بخاری صاحب کی بات سنی, اب ان پہ ذرا پوائنٹ وائز ہمیں بتائیے ذرا کہ آپ کیا کہتے ہیں. میں آپ کو پوائنٹ وائز اس کا جواب دیتا ہوں. جہاں تک تو نیوکلیئر کا مسئلہ ہے, امریکہ آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف پہلے دن سے ہے. وہ جب سے کہوٹا شروع ہوا اس وقت کہوٹا کو روکنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے سیمنگٹن اگریمنٹ امینڈمنٹ بنائی. مگر ہمارے پہ کیا اثر ہوا؟ ہم نے کہا جاؤ جا کے گڈیاں اڑاؤ, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم بنائیں گے. کیا پوٹ لیا امریکہ نے ہمارا پہلی بار تو, اور وہ ضیاء کا بھٹو صاحب کا زمانہ تھا. اس کے بعد کہوٹا کے بعد پتہ نہیں کتنا کچھ ہم نے کیا, اور امداد آتی رہی امریکہ سے. امریکہ کو بات پسند نہیں آئی مگر امداد آتی رہی, کنڈیشنز لگی رہی مگر انہوں نے سیمنگٹن کو اپلائی نہیں کیا. اسی طریقے کے ساتھ آپ نے جب نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی تو اس وقت بھی امریکہ نے کہا آپ کو کہ اگر آپ یہ کریں گے ہم امداد بند کر دیں. ہم نے کہا بند کر دو. ہم نے ٹیسٹ کر لیا, امریکہ نے امداد بند کر دی. کیا ہوا؟ بند کر دی نا. ہم اپنی غیرت پہ کھڑے رہے, اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد آپ آئیے, یہ جو بات ہے ایکیو خان صاحب کی, آپ کو یاد ہوگا جب ایکیو خان صاحب پہ پابندیاں لگیں اور امریکہ کا پریشر تھا کہ اس کو ہینڈ اوور ان کو کر دیا جائے یا امریکہ کو ڈائریکٹ ایکسیس دیا جائے, تو جنرل مشرف نے کیا کہا؟ وہ جاؤ کہیں اور جائے, ہمارے پاس مت آئے, ہم نہیں دیں گے, ہمارے اپنے ہم انویسٹیگیشن کریں گے, مگر وی ول ناٹ ہینڈ اوور ڈاکٹر ایکیو خان نار ول وی گیو یو ایکسیس. نہ ایکسیس دیں گے نہ آپ کو بات کرنے دیں گے. تو کیا ہوا؟ امریکہ نے کیا کر دیا؟ کیا آپ کی امداد بند کر دی؟ دھمکی ضرور دی, مگر جب آپ نے واپس دھمکی دی تو چپ کر گیا امریکہ. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر سٹیج پہ امریکہ کنڈیشن لگائے, آپ اپنا کام کریں. جب وقت آئے گا, اگر وہ کل کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈاکٹر ایکیو خان ہینڈ اوور کر دیں, تو آپ کہہ دیجیے گا جو آپ نے پہلے کیا تھا, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو ہمارے ایک نیشنل ایسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی ہے ہمارا اپنا اندرونی مسئلہ ہے. آپ نے امداد بند کرنی ہے بند کر دیں. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ نئی باتیں نہیں ہیں, یہ پہلے بھی تو یہ باتیں ہوئی اور ہم نے صحیح سٹینڈ اختیار کیا تھا. اب بھی ہم صحیح سٹینڈ اختیار کریں گے. پیسے دینے ہیں دیں, نہیں دینے نہ دیں, مگر جب تک پیسے دے رہے ہیں اور اعتراض نہیں کر رہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو ہمیں لے کے اپنی عوام کے اوپر خرچ کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ. اب دوسری بات جو بخاری صاحب نے کہی کہ دیکھیے ہم اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے, فوج کو وہ نہیں کرنا چاہیے, مگر امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ تو میں آپ سے عرض کروں تو اگر امریکہ یہ کہہ دیتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تکلیف کیوں ہے کہ امریکہ نے کہہ دیا؟ ارے ساری دنیا کہتی ہے, ہم خود کہتے ہیں, ہماری پارلیمنٹ کہتی ہے, ہماری اپوزیشن کہتی ہے, ہم خود ہی ہر بات کرتے ہیں. تو اگر امریکہ نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا کہ جی یہ ایسے نہیں ہوگا؟ اور میں آپ کو واپس لے لوں کہ 99 میں, میں پھر یہ کہتا ہوں آپ سے, 99 میں جب جنرل مشرف اور پرائم منسٹر نواز شریف کے درمیان ٹینشن تھی تو شہباز شریف صاحب واشنگٹن گئے تھے 18 ستمبر کو, اور وہاں سے کارل انڈرفورتھ جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ان سے ایک اسٹیٹمنٹ دلوایا تھا کہ پاکستان کی افواج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کی تو امریکہ بڑی سختی سے اس کو نوٹ کرے گا.
تو ہمارے تو یہی پولیٹیشین جو آج فوج کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ یہ امریکہ کے پاس تو ان کی گود میں بیٹھ کے جا کے ایک دفعہ جولائی میں گئے تھے میاں نواز شریف صاحب امریکہ سے کہنے کہ ارے انڈیا کو روکیں، ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، اور دوسری طرف سپٹمبر میں گئے تھے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ساری ہسٹری کا ریکارڈ ہیں. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ امریکہ کی کوئی بزنس نہیں ہے کہ اس قسم کی بات کرنا، مگر اگر اس نے پہلے 60 سال کرتا آیا ہے تو کیوں نہیں ہوئی ہماری طرف سے، اور ہم کبھی کبھی انکریج بھی کرتے رہے ہیں. تو آج اگر کہہ دیا تو ٹھیک ہے، ہمیں کہنا چاہیے تھا یار یہ ایسی بات مت کرو، یہ ہم سوورن کنٹری ہیں، ہم پہلے تو شاید بات آپ کی سن لیتے تھے اور اب ہم نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، مگر اتنا شور ڈالنا کہ جی وہ $1.5 بلین جو آپ کو مل رہا ہے، اور میں پھر یہ دہرا رہا ہوں، یہ آپ کے ہتھیاروں کے لیے نہیں ہے، بندوقوں کے لیے نہیں ہے، یہ روٹی پانی اور مکان کے لیے ہے. اس کو کیوں اس کی طرف آپ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں؟ آپ اٹینشن باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، مگر جسے وہ کہتے ہیں نا ایک چھوٹی سی چیز کو پہاڑ نہیں بنانا چاہیے. جی مجھے اس کے بارے میں صرف ایک کم ریزرویشن ہے میری، وہ یہ کہ اگر ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے یا ہمارے لیڈرز غلط فیصلے کرتے رہے ہیں تو اس کو روایت بنا کے پریسیڈنٹ بنا کے غلط فیصلے ہی کرتے رہنا جو ہے میں اس میں تو ساتھ نہیں دے سکتا. میں معذرت کے ساتھ اس سے اختلاف کرتا ہوں. یہ رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال سے یہ روش ہونی ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے مل جائیں گے اور ہمارے کام چل پڑیں گے. پیسوں کے اخراجات کیسے ہونے ہیں اور کن ذرائع سے ہونے، اس کے بارے میں بھی کہہ رہی لوگ اور بالکل ذرا تفصیل سے پڑھ لینا چاہیے. اس کے مانیٹرنگ میکینزم جو انہوں نے اس کے اندر انبلٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. امریکہ کی مرضی سے خرچ ہوں گے، کہاں کہاں وہ چاہیں گے، کن کن کے ذریعے چاہیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اس میں بھی کوئی خرابی نہیں، اگر وہ صحیح مد میں خرچ ہو رہے ہیں تو آل رائٹ. پھر تو گورنمنٹ آف پاکستان کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر تو امریکن ایڈمنسٹریشن از اسٹرانگ انف ٹو رن پاکستان. سیٹھی صاحب، آپ نے سلیم بخاری صاحب کی بات سنی، اس پہ بڑا کیونکہ وقت ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، بتائیے. جی اس کا بھی جواب سن لیجئے. میں سمجھتا ہوں یہی میڈیا ہے جس میں میں بھی ہوں اور سلیم بخاری صاحب جیسے میرے دوست، پیارے دوست بھی ہیں، جو سارا وقت کہتا ہے کہ ہماری سیاسی حکومتیں جو ہیں بڑی کرپٹ ہوتی ہیں، سارے پیسے کھا جاتی ہیں اور ان کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہونا چاہیے. اور آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ عوام تک پہنچے، ہم کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم یہاں بنانا چاہتے ہیں. یہ اگر عوام کے لیے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہسپتال ہی بننے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نالیاں ہی بننی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر تعلیم کے لیے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ہتھیاروں کے لیے تو نہیں ہے نا. تو اگر آ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ کوئی میکنزم بن رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا، تو احتساب کس کا ہو رہا ہے؟ احتساب آپ کی حکومت کا ہوگا نا، کہ وہاں چوری نہ ہو جائے. پیسہ جس کے لیے عوام کے لیے آ رہا ہے عوام کو ملنا چاہیے. اور میں یہ آخر میں ایک بات پھر کرتا چلوں، یہ امریکہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا کہ آپ کو وہ پیسے دے رہا ہے کہ جی بڑی محبت ہے آپ سے اس لیے آپ کو پیسے دے رہا ہے. امریکہ اپنے مفاد میں آپ کو پیسے دے رہا ہے. امریکہ کو خوف ہے کہ آپ کے ہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ غربت، تعلیم کا نہ ہونا یہ وجوہات ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان میں خوشحالی ہو تو شاید لوگ دہشت گردی کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ اسے دہشت گردی سے وہ خوفزدہ ہے. ان کو یہ نہیں کہ دہشت گردی پاکستان کو تباہ کر دے گی، انہیں یہ خدشہ ہے کہ دہشت گرد اگر زیادہ ہو گئے تو آپ کا نیوکلیئر پروگرام چھین دیا تو وہ نیوکلیئر ویپنز مسلمانوں پہ تو نہیں گرائیں گے، وہ تو کہیں اور جا کے گرا دیں گے. تو وہ اپنے مفاد میں آپ کو پیسے دے رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی خوشحالی میں امریکہ کی سیفٹی ہے. تو ٹھیک ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ہماری خوشحالی ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، غریبوں کے لیے چیزیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ دہشت گردی کی طرف نہ جائیں. اور آخر میں یہ آپ سے کہوں گا، اب تو فوج کے سربراہ بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، یہ بات مانتے ہیں کہ ایگزسٹینشل تھریٹ جسے وہ کہتے ہیں کہ ہماری موجودگی کے اوپر جو تھریٹ ہے پاکستان کی عوام کی، ہماری معیشت کی، یہ ساری دہشت گردی سے اس کو خطرہ ہے. ہم نے تو یہ کہنا شروع کر دیا، اور میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ خود کہہ رہی ہے، یہ ان کے لفظ ہیں کہ ٹیررزم از این ایگزسٹینشل تھریٹ. اب آپ بتائیں یہ ٹیررسٹ جو GHQ پہنچ سکتے ہیں اور آپ کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ، یہ اگر ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بہت بات ہو گئی، اب آگے چلنا چاہیے اور عوام کی خوشحالی کی بات کرنی چاہیے.
سیٹھی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سیٹھی صاحب ناظرین اس اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. ہمارے گیسٹ سلیم بخاری صاحب جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اس پوری ڈیبیٹ کے اندر پوری جو بحث ہوئی کیری لوگر بل کے اوپر اور جو ایکسپلینیٹری اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، اس میں آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف کے پوائنٹ آف ویو آئے. سیٹھی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، سلیم بخاری صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. فارورڈ لوکنگ اپروچ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اس پروگرام کا آج کے اسپیشل ایپیسوڈ کا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.